کیا ہوا جو اگر تمہیں کوئی سمجھتا نہیں، کوئی تمہارے دل کو سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ تو سمجھتا ہے۔ دل کے بند تالے میں اللہ تعالیٰ کے نام کی چابی لگا کر اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی کھول دیا کرو۔ رات کی تنہائی میں، خاموشی کے شور میں، جب ہم اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہم اپنی خود کی بھی نہیں سن رہے ہوتے، جتنا دھیان سے اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ ہمیشہ مجھے سکون دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے، بس ہمیں اس کے پیار کو ڈھونڈنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا ہے، نماز میں دعاؤں سے اسے راضی کرنا ہے، صبر سے قبولیت کا انتظار کرنا ہے، اور پھر یوں آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر اس چیز سے بے غرض ہو جاؤ جو یہ دنیا تمہیں دے سکتی ہے، نہ صرف دولت سے، کسی مقام سے، بلکہ تعریف سے بھی، کسی کی پرواہ سے بھی، کسی کی چاہت سے بھی، کسی کے وقت سے بھی۔ نہیں سمجھے؟ میں سمجھاتا ہوں۔ آپ کسی سے اپنی تعریف سننے کے لیے بے قرار رہتے ہیں کہ کوئی آپ کی پرواہ کرے، آپ کو اٹینشن دے۔ کیوں؟ کیا آپ اتنے عام ہیں؟ خود کو آزاد کر دیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کریں، اور جب آپ بے غرض ہو جاتے ہیں تو وہ ہر چیز آپ کے پاس خود آتی ہے۔ لوگ آپ کی قدر تب کرتے ہیں جب آپ اپنی قدر خود کریں۔ آپ کو نہیں ہے ضرورت کسی کی قدردانی کی، کسی کے دو تعریفوں کے بول کی۔ آپ ان سب سے بہت اوپر ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے محبت اتنی ضروری کیوں ہوتی ہے؟ میں نے الجھے لہجے میں اس سے سوال کیا۔ کیوں ان کی طلب اللہ ہمیں لگا دیتا ہے جو ہمارے نصیب میں نہیں ہوتے؟ یہ کہہ کر میں نے ایک لمبی آہ بھری۔ وہ اپنا دوپٹہ صحیح کرتے کرتے مسکرانے لگی اور میری جانب دیکھ کر بولی، یہ تو اس کی تقسیم ہے کہ کسی کو وہ عطا کر کے اپنی جانب لاتا ہے اور کسی سے اس کی من پسند چیز چھین کر، اور محبت تو اس کا سب سے پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ جب اس کے سوا کوئی ذرا موجود نہ تھا تب ایک محبت ہی تو تھی جس کے لیے اس نے وہ جہاں بنا دیے۔ غم انسان کو جس مقام تک لے آتا ہے وہاں خوشی کبھی نہیں لا سکتی، اور لا حاصل کی طلب ہی تو ہمیں زندہ رکھتی ہے، ہمیں بار بار اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ وہ بھی ہے جو ہر شے پر اختیار رکھے ہوئے، جس کے کن سے نصیب بدلتے ہیں۔ محبت جب اوجھل ہوتی ہے نا آنکھ سے، تبھی تو رب دکھائی دیتا ہے۔ آغاز بھلے مختلف ہو مگر اختتام تو بس اللہ ہے، تو پھر سزا کیوں سمجھتے ہو اسے؟ یہ تو عطا ہے، جو اس کو پسند آ جائے بس اسے محبت سے نواز دیتا ہے، اور یوں وہ ہمیں زندہ رکھتا ہے اور ہم سے گفتگو کے بہانے تلاش کرتا ہے، ہمارا دن رات انتظار کرتا رہتا ہے، یوں ہی وہ صبر کا سلسلہ بحال رکھتا ہے۔ یہی محبت ہے اس کی کہ وہ روٹ کر بھی روٹھا ہوا نہیں لگتا۔ ٹوٹنے کے بعد لوگ کہاں جڑتے ہیں، بس سہارے ڈھونڈتے ہیں دکھوں کو کم کرنے کے لیے، لیکن ٹوٹنے کا دکھ کبھی ختم بھی ہوتا ہے بھلا؟ اگر ہم کبھی مڑ کر دیکھیں تو ہمارا دل اسی مقام پر ایک چھوٹے ضدی بچے کی طرح کھڑا ہوتا ہے جہاں ہم ٹوٹے تھے، اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ ہمیں دوبارہ سے جوڑ دے جس نے توڑا تھا، کیونکہ اس کے سوا دکھوں کا مداوا ہو ہی نہیں پاتا۔ کہنے کو تو ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہا کریں، میرے پیارے اللہ، مجھے آپ سے بے حد محبت ہے، میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ میرے اللہ، میں بہت کمزور ہوں، مجھے تھام کر رکھیے گا، کبھی خود سے دور نہ ہونے دیجیے گا۔ یا اللہ، میرے پاس تو آپ کے سوا کچھ نہیں، اللہ آپ ہی میرا کل اثاثہ ہے، میری زندگی کا حاصل ہے، میں آپ کو کیسے کھو سکتا ہوں؟ آپ کو کھو کر بچتا ہی کیا ہے میرے پاس؟ اللہ آپ کا ساتھ میری زندگی ہے، کیسے زندہ رہ سکتا ہوں آپ سے دور ہو کر بھی؟ کبھی بھی خود سے دور نہ ہونے دیجیے، آخری سانس تک میرے رب آپ کا ساتھ، آپ کی محبت چاہتا ہوں، آپ کی عطاعت میں زندگی ہے، بس آپ
مجھ سے راضی ہو جائیں۔ آپ کی پہچان سے زندگی ہے، جس نے آپ کو پایا اسے سب مل گیا، جس نے آپ کو کھویا اس نے کچھ نہیں پایا۔ مجھے دنیا کی نہیں پرواہ، بس ایک تیرا ہو کر اور کچھ بھی نہ چاہوں میں۔ کیا ہوا جو اگر تمہیں کوئی سمجھتا نہیں، کوئی تمہارے دل کو سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ تو سمجھتا ہے۔ دل کے بند تالے میں اللہ تعالیٰ کے نام کی چابی لگا کر اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی کھول دیا کرو۔ رات کی تنہائی میں، خاموشی کے شور میں، جب ہم اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تب ہم اپنی خود کی بھی نہیں سن رہے ہوتے، جتنا دھیان سے اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ ہمیشہ مجھے سکون دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے، بس ہمیں اس کے پیار کو ڈھونڈنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا ہے، نماز میں دعاؤں سے اسے راضی کرنا ہے، صبر سے قبولیت کا انتظار کرنا ہے، اور پھر یوں آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر اس چیز سے بے غرض ہو جاؤ جو یہ دنیا تمہیں دے سکتی ہے، نہ صرف دولت سے، کسی مقام سے، بلکہ تعریف سے بھی، کسی کی پرواہ سے بھی، کسی کی چاہت سے بھی، کسی کے وقت سے بھی۔ نہیں سمجھے؟ میں سمجھاتا ہوں۔ آپ کسی سے اپنی تعریف سننے کے لیے بے قرار رہتے ہیں کہ کوئی آپ کی پرواہ کرے، آپ کو اٹینشن دے۔ کیوں؟ کیا آپ اتنے عام ہیں؟ خود کو آزاد کر دیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کریں، اور جب آپ بے غرض ہو جاتے ہیں تو ہر چیز آپ کے پاس خود آتی ہے۔ لوگ آپ کی قدر تب کرتے ہیں جب آپ اپنی قدر خود کریں۔ آپ کو نہیں ہے ضرورت کسی کی قدردانی کی، کسی کے دو تعریفوں کے بول کی۔ آپ ان سب سے بہت اوپر ہیں۔ اپنی ذات پہچانیں، اپنا مقام پہچانیں۔ جب تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا۔ دل کی خاموشی سے بھی واقف ہے اللہ، اور تم سہارے کو کاندھا ڈھونڈتے ہو۔ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے اللہ، اور تم غم کم کرنے کے لیے غیروں سے دل لگا لیتے ہو۔ مشکلات حل ہو جایا کرتی ہیں، دلوں کو چین مل جایا کرتا ہے، وقت بھی بدل جایا کرتا ہے۔ ہمارے صبر کا صلہ بھی ہمیں مل کر رہتا ہے، بس وقت کو بدلنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، صبر کر کے۔ یہ نہیں کہ صبر کرتے کرتے دل اداس ہو گیا تو ہم رو نہیں سکتے، بلکہ رو سکتے ہیں۔ اپنے رب سے باتیں کر کے دل ہلکا کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے رونا شکایت کی صورت میں نہ ہو۔ جتنا مرضی بے بس ہو جاؤ، اپنے رب پر یقین کا دامن مت چھوڑنا، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ نزعت أسرار قلبي